السلام علیکم ناظرین، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج منگل 19 اکتوبر سن 2021۔ سب سے پہلے تو 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کی تمام مسلمانوں کو مبارکباد۔ آج پاکستان کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ محافل نعت ہو رہی ہیں، قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ پوری قوم اس کو منا رہی ہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی منافقتوں کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر اگر عمل کریں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جہاں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا آج کا جو مبارک دن ہے، ایک اور اچھی خبر ہمیں یہ ملی ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے 16 اکتوبر کو بھارت نے پاکستان پر ایک چھوٹے حملے کی ایک کوشش کی، ایک ناکام کوشش۔ اس کو پاک بحریہ نے جس ہمت سے، جس دلیری سے، جس پیشہ ورانہ مہارت سے اور ایک ایمانی قوت سے اس کو پسپا کیا، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے قابل اطمینان ہے کہ پاکستان کا دفاع جن ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی پوری گارنٹی دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل بارڈرز میں بھارت کی ایک آبدوز نے 16 اکتوبر کو پاکستانی علاقے کی طرف آنے کی کوشش کی۔ یہ علاقہ گوادر کے نزدیک، یہ علاقہ جو تھا بڑا اہم، سی پیک کے حوالے سے بڑا سینسٹیو، وہاں پر جو انہوں نے کوشش کی آنے کی، گھسنے کی، اس کو جو پاکستان کی جو بحریہ ہے، جو ہماری سمندری جو حدود ہے، اس کی حفاظت کی وہ ضمانت ہے۔ ہمارے ایک جو میرین ایئر کرافٹ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، فوری طور پر گراؤنڈ عملے کو اطلاع دی کہ یہ جو جہاز ہے، یہ جو سب میرین ہے، یہ جو آبدوز ہے بھارت کی، یہ پاکستانی علاقے کی طرف آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی انٹینشن ہے کہ یہ پاکستانی علاقے میں داخل ہو، کیونکہ اس کے علاوہ ادھر اس کے آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اور بار بار جب اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرواؤ، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ سب ڈیلیبریٹ تھا۔ پاکستان کے اوپر یہ ایک کوشش ہے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی۔ یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ساؤتھ چائنا سی میں کوارڈ جو ہے، آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا، یہ مل کر ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ اکثر جہاز بھیجتے ہیں وہاں پر چائنیز جو وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تھریٹن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھارت کئی دفعہ یہ کر چکا ہے ماضی میں بھی، کہ وہ ایکسرسائز کے نام پر پاک انڈیا بارڈر پر فوجیں لگا دیں، اور اس طرح سے ایک تاثر دیا کہ شاید ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ جب ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا تھا تب بھی اسی طرح کی ایکسرسائز بھارت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے 80 میں بھارت نے کئی دفعہ یہ کوششیں کیں، اور پھر اس وقت بھارت کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر بام ہے، جس کی وجہ سے بھارت پھر پیچھے ہٹا، وگرنہ وہ ایک مہم جوئی کا سوچ رہے تھے۔ تو ابھی بھی یہ جو آبدوز یہاں پر بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پاکستان کو ڈراوا دینے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کی افواج کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستانی عوام کو بھارت کی طرف سے یہ ڈرانے کی کوشش تھی۔ لیکن پاک بحریہ نے اس کا جو جواب دیا ہے، وہ جو ڈرانے کی کوشش لے کے پاکستان آ رہے تھے، خود بھاگنے پر مجبور ہوئے، اور ان کو پاکستان کی فضا، ہماری بحریہ نے پاکستانی فضاؤں میں، یعنی پاکستانی حدود میں، پاکستانی سمندروں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اور اس کی فوٹیج سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، جو پاک بحریہ نے، ISPR نے ریلیز کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ کس طریقے سے ہماری جو بحریہ ہے انہوں نے ان کو کاؤنٹر کیا، اور پھر جب وہ اس کی طرف بڑھے تو اس آبدوز کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ دم دبا کے بھاگتی۔ تو الحمدللہ جو وہ میسج ہمیں دینے آئے تھے، ہم نے اس کو ڈبل کر کے ان کو وہ میسج دے دیا کہ اپنی اوقات میں رہو، اگر اپنی اوقات سے باہر نکلو گے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آج کل کیا ضرورت تھی؟ پاکستان کے اندر ایک بحران ہے۔ پاکستان کی جو ہماری جو فوج ہے، اس کے اندر جو تبادلوں اور تعیناتیوں کا جو عمل ہے وہ ایک معمول کا عمل ہے، لیکن اس دفعہ کچھ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان کو استعمال کر کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے کہ جس پہ دشمن
جو ہے وہ اس نے یہ سوچا کہ وہ آ کے پاکستان کی فوج کو اور پاکستانی قوم کو ڈرانے کی کوشش کرے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ جس میں اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہیں، بہت سارے لوگ حکومتی پی ٹی آئی کے بھی شامل ہیں، وہ اس صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء بھی اس میں شامل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے اور یہ معاملہ چند دنوں میں صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے آج تک وزیر اعظم صاحب کو اس معاملے میں وہ غلط ان کو رائے دے رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کو وہ ریگریٹ کریں گے۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان بھی اس کو ریگریٹ کریں گے کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی کسی کے اختیارات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ پاکستانی فوج کے وہ جرنیل جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہیں، جن کی مہارت اور جن کی ذہانت، جن کی پیشہ ورانہ قابلیت پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے، ہمیشہ آرمی کے اندر جو سلیکشن ہے، جو پروموشن ہے، اس کے لیے ایک ایک چیز کو مد نظر رکھ کر وہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ کیپیبل ہوں انہی کو اس حوالے سے بھیجا جاتا ہے۔ اب اس کا انٹرویو وزیر اعظم کریں گے؟ مجھے بتائیں یہ اب وزیر اعظم صاحب جن کو کوئی پتہ نہیں کہ بندوق کیا ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں فوج کیا ہے، وہ الیکٹڈ ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ پالیسی ڈیسیژن کریں، لیکن جو چیزیں جو وہاں پر ہونی ہے، کس طریقے سے آپریشنل کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ٹرینڈ فوجی جانتا ہے۔ اس کا جو انٹرویو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ٹرینڈ فوجی ہے وہ لے سکتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم۔ اب یہ عمران خان صاحب لیں گے، کل حمزہ شہباز بن جائے تو وہ لے گا انٹرویو، بلاول بھٹو بن جائے وہ لے گا انٹرویو۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ خبریں پریس کو لیک کروانی کہ جی سمری آ گئی ہے، کوئی سمری نہیں آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ کوئی سمری آئے گی۔ کل جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کر لی ہے، الوداعی ملاقات جنرل فیض حمید سے۔ وہ اچھے آفیسر ہیں لیکن کمپرومائز ہو گئے ہیں، ان کے اوپر یہ بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات تمام لوگوں کو اکٹھے کرنے ہوں گے کہ یہ سب کچھ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کون اس کے پیچھے تھا اور یہ سب کیوں ہوا۔ لیکن کل جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک وزٹ پے کیا اور پارا میں، وہاں پر انہوں نے خدا حافظ کہا، اور ان کو بتا دیا گیا، کیونکہ یہ میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کو بھی پتہ ہے، عمل درآمد جو آئی ایس پی آر کا نوٹیفیکیشن تھا اس پر شروع ہو چکا عمل درآمد۔ پہلے مرحلے میں گجرانوالہ کی جو کمانڈ تھی وہ بدلی گئی، جنرل عامر وہاں پہ چلے گئے کور کمانڈر، اور جنرل آصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل چلے گئے۔ اب دوسرے مرحلے میں ان کو یہ بتا دیا گیا جناب فیض حمید صاحب کو یہ اگلے 2 دنوں میں جوائن کر لیں گے پشاور جا کے، کیونکہ آج بھی آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ پہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ جنرل ندیم انجم ہیں، اور وہی پاکستان کے آئندہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، کیونکہ یہ پاک فوج کے کور کمانڈرز، پاکستان کی فوج کی قیادت کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا گیا۔ اب اگر ان کے کچھ ناعاقبت اندیش، ان کے کچھ جو نااہل وزراء ہیں جو نہ جانے کس کس کے قریب تھے، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، انہوں نے اگر ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ معاملہ اس کو ختم کر دیں۔ یہ جو خبریں کہ جی سمری آ گئی وزیر اعظم ہاؤس میں، کوئی سمری نہیں آئی، کسی طرح کی سمری کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے۔ اور یہ جو بھارت نے آبدوز داخل کرنے کی کوشش کی اور جو پاکستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے مریم نواز نے کہا کہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وزیر اعظم اگر بیہیو کریں، یہ ان کے آفس کا تقدس ہے، کوئی کسی آفس کا، سب سے پہلے پاکستان کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج، اور جب ہم پاکستان کے عوام کا ذکر کرتے ہیں تو تمام لوگ اس میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں چاہے وہ ووٹر ہیں۔ تو یہ کوئی کسی کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ یہ آئی ایس آئی ایک ہمارا بیسٹ ادارہ ہے جس نے پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی ہے، اور جنرل فیض حمید بھی اس لیے کامیاب ہوئے کہ پورا ادارہ ان کے ساتھ تھا، اور اس میں کریڈٹ گوز ٹو ہم اینڈ کریڈٹ گوز ٹو انسٹیٹیوشن۔ آج بحریہ نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، اور پھر آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں کس طرح کتنے انہوں نے دورے کیے افغانستان کے، دنیا کے، اور دنیا کو مائل کیا، اور پاکستان کی فوج نے جو کچھ اچیو کیا افغانستان میں، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہترین ایک قدم تھا۔ عمل درآمد شروع ہو چکا نوٹیفیکیشن پہ، اگلے 2-3 دنوں میں آپ سب دیکھیں گے عمل درآمد ہو چکا، نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے، اور جنرل سعید جو ہیں وہ کراچی جائیں گے، وہاں پہ بطور کور کمانڈر۔ تمام جو معاملات ہیں وہ ان ہاتھوں میں ہیں، محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب
اگر اپنی ضد کو چھوڑ دیں گے اور ایک ایسی چیز وہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو پاکستان کا دشمن چاہتا تھا کہ پاکستان کے اداروں پر گفتگو ہو، ان کی ساکھ پر گفتگو ہو، ایسا نہ پاکستانی قوم برداشت کر سکتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وزیر اعظم عمران خان بھی اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ شاید وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. لوگ آج بھی ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ آج بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ ایسے اقدامات کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے مسائل حل ہوں. لیکن یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، پاکستانی فوج کے سامنے اپنے آپ کو لانے کی جو بات کی ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور اگر یہ نہ ہوتی تو بہت بہتر ہوتا، اور اب بھی جتنی جلدی اس سے وہ جان چھڑا لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.